غیر منقسم بھارت کے راجا میرے خواجہ، اوبھاجت بھارت کے راجا میرے خواجہ۔ ہمارے بھارت کی تقسیم ہوئی ہے، خواجہ کا بھارت تھوڑی بٹا ہے۔ بہت اچھے یہ لکیریں تو ہم نے کھینچنی کہ یہ پاکستان ہے، یہ بھارت ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، یہ بھوٹان ہے، یہ سکم ہے، یہ افغانستان ہے، یہ شری لنکا ہے، بھارت بٹ گیا۔ یہ لکیریں ہم نے کھینچی ہیں، لیکن خواجہ کا پیار نہیں بٹا، خواجہ کی محبت نہیں بٹی۔ پاکستان کے بھی راجہ خواجہ ہے، بنگلہ دیش کے راجہ بھی خواجہ ہے، افغانستان کے راجہ بھی خواجہ ہے، شری لنکا کے راجہ، چونکہ ہمارے خواجہ اوبھاجت بھارت کے راجہ ہیں۔ کوئی بانٹنا چاہے تو بانٹ بھی نہیں سکتا، نہیں بانٹ سکتا۔ کرتے رہو کوشش، خواجہ کی محبت کیا نکالو گے؟ اب یہ خواجہ یہاں کے تھے، بولو نا میرے پیارے، یہاں کے تھے، باہر سے آئے نا، سنجر سے آئے، ہے نا؟ یہ تو معلوم ہے آپ کو۔ اچھا آئے تو کیا لے کر آئے؟ آرمی لے کے آئے تھے، آرمڈ ڈیویژن توپ خانہ لے کر آئے تھے، پیٹریاٹ اسکٹ میزائل لے کر آئے تھے۔ کیا لے کر آئے تھے؟ سپر سونک میزائل، میک 4 میک 8 اسپیڈ کی میزائلیں لے کر آئے تھے۔ کیا لے کر آئے تھے؟ کیا لے کر آئے تھے؟ کیا لے کر آئے تھے؟ بوریائے رشد و ہدایت لے کر آئے تھے، تنہا آئے تھے۔ کمال کی بات ہے، انتخاب بھی فرمایا تو کیا فرمایا؟ ایسے ملک میں، ایسی زمین پر آئے جہاں کے راجہ سے خود وہاں کی جنتا بڑی پیڑت تھی، ایسے کرور راجہ کے شاشن میں آئے کیا لے کر آئے؟ کچھ نہیں، تنہا آئے۔ میرے پیارے دیکھو، اب ذرا مجھے بتاؤ، کوئی جاننے والا تھا خواجہ کا؟ کچھ سمجھنے والا بھی تھا خواجہ کو؟ کوئی پانی بھی پوچھنے والا تھا؟ کوئی رشتہ دار تھا کہ یہاں پہ؟ کوئی نہیں، سب اجنبی۔ اور ایسے ظالم بادشاہ کی زمین پر آئے، ویش الگ، بھوشا الگ، زبان الگ، بھاشا الگ، سب الگ۔ اور آئے، ایک میدان دیکھا آپ نے، بوریائے رشد و ہدایت بچھایا، اسی پر بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی، اونٹ کی ایک ریوڑ اس میدان میں آئی، اور ایک چرواہا جو اونٹ کو چراتا تھا، اس نے اونٹوں کو بٹھایا۔ دیکھا کہ میدان کے کنارے پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، قریب گیا، اوپر سے نیچے تک دیکھتا رہا۔ یہ ہم میں سے تو نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے کہیں باہر سے آئے ہیں، لیکن وہ دیکھتا جا رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، مہاراج آپ یہاں کے تو نہیں ہیں، آپ کا آنا یہاں شبھ ہو، آپ یہاں کے نہیں ہیں، لیکن مہاراج چھما چاہتے ہیں۔ نظر پڑتے ہی ادب اس میں آ گیا۔ یہ کیسے بے ادب ہے کہ ہزاروں لوگوں کو فیضان پاتے دیکھ رہے، پھر بھی ادب نہیں آ رہا ہے۔ کہا کہ آپ یہاں کے تو نہیں ہیں، لیکن چھما چاہتے ہیں، یہ راجہ کے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ کو تھوڑا کشٹ ہوگا، آپ تھوڑا اور دور چلے جائیں، وہاں آپ بیٹھ جائیں۔ اچھا، اونٹ بیٹھتا ہے یہاں پہ، کس اونٹ کو بٹھاؤ گے؟ مہاراج وہ جو اونٹ کھڑا ہے اس کی جگہ۔ اچھا، اونٹ کی عادت ہوتی ہے جہاں جا کے بیٹھتے وہیں بیٹھتے۔ اچھا، اس کے بیٹھنے کی جگہ آ بھائی، اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، یوں اشارہ کیا، اونٹ چلتا ہوا آیا، بیٹھ گیا۔ شام ہوئی، پھر وہ چرواہا آیا، سارے اونٹوں کو اٹھایا۔ اب وہ اونٹ جس کو یوں بلایا تھا بیٹھ گیا، اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ ڈنڈے مارے، نہیں اٹھا، گالیاں بکی، نہیں اٹھا، ٹھوکر ماری، نہیں اٹھا۔ پریشان ہو گیا کہ آج محل میں جاؤں گا، اونٹ کی کاؤنٹنگ ہوگی، گنتی ہوگی، ایک اونٹ کم ہوگا تو بادشاہ تو سیدھے سر اڑا دے گا۔ تو جاتے ہی ساتھ مہاراج سے کہا، مہاراج پتہ نہیں کیا بات ہے کہ سارے اونٹ کو اٹھایا، اڑ گیا، ایک اونٹ آج اٹھتا ہی نہیں، بہت کوشش کی، میدانی میں بیٹھا ہوا۔ راجہ نے پوچھا، کون بٹھاتا تھا روز؟
کہا مہاراج میں ہی بٹھاتا تھا. کون اٹھاتا تھا؟ میں اٹھاتا تھا. لیکن مہاراج سنیے سنیے، وہ جو اونٹ نہیں اٹھ رہا ہے نا، میں نے آج اسے نہیں بٹھایا، میں نے نہیں اٹھایا. میں نے عالم خیال میں اس اونٹ سے پوچھا، لات کھائی اٹھا کیوں نہیں؟ روز تو اٹھتا تھا. ڈنڈے کھائے روز تو اٹھتا تھا، اٹھا کیوں نہیں؟ ٹھوکریں کھائی روز اٹھتا تھا، اٹھا کیوں نہیں؟ کہا سن، تجھے سمجھ میں نہیں آتا، روز وہ بٹھاتا تھا، روز وہ اٹھاتا تھا، بیٹھتا تھا، اٹھ جاتا تھا. تجھے پتا نہیں ہے کہ آج کس نے بٹھایا ہے؟ آج خواجہ نے بٹھایا ہے. تو دوسرے کا حکم مان کے اٹھو کیوں؟ اب اٹھائیں گے تو خواجہ ہی اٹھائیں گے. تو اے بھارت کے سنی مسلمانوں، تم خود نہیں بنے ہو، تمہیں بنایا ہے خواجہ نے، بھارت کی دھرتی پر بٹھایا ہے خواجہ نے. جب ایک اونٹ کو خواجہ بٹھا دے، اسے کوئی نہ اٹھا سکے، تو جس بھارت کے مسلمانوں کو خواجہ نے بنایا ہو اور بٹھایا ہو بھارت میں، کس میں دم ہے کہ وہ اسے اٹھا دے؟ اے بھارت کے سنی مسلمانوں، ڈرنا نہیں، تم خواجہ کے بیسٹ پروڈکٹ ہو. بڑی محنت سے بنایا ہے خواجہ نے ہمیں. گھر چھوڑا تو بنایا ہے، وطن چھوڑا تو بنایا ہے، خیش و اقارب کو چھوڑا تو بنایا ہے، سفر کی صعوبتیں اٹھائی ہیں تو بنایا ہے، بھوکے پیاسے رہ کر سنجر سے بھارت کا سفر کیا ہے تو بنایا ہے، یہاں آ کے اجنبیت کے ماحول میں رہے تو بنایا ہے. بڑی محنت سے بنایا ہے. اور ضابطہ یہی ہے کہ آپ کوئی چیز محنت سے بناؤ، اسے کوئی توڑے گا تو توڑنے دو گے کیا؟ بولو نا. جتنی طاقت ہے روکو گے نا، جتنی طاقت ہے روکو گے نا. تو بھارت کے سنی مسلمانوں ہمیشہ دماغ میں رکھنا، ایک خواجہ نے بنایا ہے اور بہت محنت سے بنایا ہے. خواجہ نے بٹھایا ہے بھارت میں. تم فکر مت کرو، جس نے تمہیں بنایا ہے اس کو تمہاری زیادہ فکر ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ بھارت کا سنی مسلمان بھارت ہی میں بنا ہے، بھارت ہی میں رہے گا. اور دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے. پہلی چیز جو ہمارے بقا اور وجود کی ضمانت ہے، وہ ہے بزرگوں کا، اولیاء کا فیضان. اور دوسری چیز بھارت کا سنویدھان. پہلا اولیاء کا فیضان اور دوسرا بھارت کا سنویدھان. فیضان تو ان کے اختیار میں ہے، سنویدھان تو ہم سب کا ہے. اس کو بچانا بھی ہے نا. تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی غم کھانے کی ضرورت نہیں. جس کے مال ہو اس کو بہت فکر ہے تمہاری، بہت فکر ہے. پریشان مت ہو میرے پیارے. یہ میرے بھارت جو ہے عظیم بھارت ہے. اور یاد رکھو میرے پیارے سنی مسلمانوں، ہمیں فخر ہے تحدیث نعمت کے طور پہ، بطور فخر و مباحات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھارتی نواسی ہیں. یہ پراؤڈ، ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم بھارتی ہیں، بھارت کے ناگرک ہیں. ہم اس زمین پر رہتے ہیں. حضرات سنیے گا، کیوں؟ ہمارے لیے اس روئے زمین پر جو حرم کعبہ ہے، جو حرم نبوی ہے، اس کے بعد وہ سب سے افضل، اس سے زیادہ افضل ہماری نظروں میں کوئی زمین نہیں. اس کے بعد ہمیں اپنے وطن سے زیادہ محبت ہے. ہم کسی ملک سے محبت نہیں کرتے بھائی،
سعودیہ ایک ملک ہے، اپنے ملک ہے، ٹھیک ہے، ہماری ساری محبت تو اس حرم مکہ سے ہے، ہماری ساری محبت کا تعلق تو حرم مدینہ سے ہے، اس خطے زمین سے ہے جو حرم میں آتی ہے، اس خطے زمین سے ہے جو حرم مکہ میں آتی ہے، باقی سے جائے ہم سے کیا مطلب۔ اس کے بعد ہمیں محبت ہے تو اپنے وطن سے محبت ہے، بھارت سے محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے میں کہوں گا کہ اس سے کبھی اختلاف نہ کرنا، بھارت کے ہمیشہ وفادار بن کے رہنا۔ بھارت کا سمویدھان کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، بھارت کے 140 کروڑ بھارتیوں کا ایک امانت ہے، اس امانت کی ہمیں رکشا بھی کرنی ہے اور اسے ماننا بھی ہے، قانون کو ماننا بھی ہے، سمویدھان کو ماننا بھی ہے، ایکٹ کو ماننا بھی ہے، بھارت کو ماننا ہے، اور اس پہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اور خوشی ہونی چاہیے۔ کیوں ہمیں بھارتیہ ہونے پر خوشی محسوس ہوتی ہے؟ کیوں؟ آؤ میں تمہیں بھی خوش کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ اللہ نے حضرت آدم کا مجسمہ بنایا، عناصر اربعہ کا پیک کر ایک تیار کیا، پھر اس میں روح ڈالی، کچھ دیر بعد روح پلٹ کر واپس آ گئی۔ کیوں واپس آ گئی؟ مولا بڑا اندھیرا ہے، کیسے رہوں؟ اچھا اندھیرا ہے تو وہ نور جو اپنے قرب خاص میں رکھا تھا اللہ نے، اس نور کو اٹھایا، پیشانی آدم پر رکھ دیا، پھر روح کو حکم دیا اب جا اندر۔ روح اندر گئی، اس نور کی روشن سے باطن روشن ہوا، روح کو قرار مل گیا، ٹھہر گئی، ہے نا؟ اب مجھے بتاؤ حضرت آدم کو کہاں اتارا اللہ نے؟ یہ بھارت تو ابھی بٹا ہے نا، اس وقت یہ بھارت مہادویپ تھا، ایک ہی زمین تھی، بر صغیر، اس میں شری لنکا بھی آتا تھا۔ تو حضرت آدم کہاں اترے؟ بھارت میں۔ کہاں اترے؟ بھارت میں۔ کسی بھی زمین پر اب اتار دیتا، لیکن اتارا کہاں؟ بھارت میں۔ جب بھارت میں اتارا تو اب ایمانداری سے یہ بھی بتا دو، صرف حضرت آدم آئے؟ وہ نور جو قرب خاص میں تھا، جو پیشانی آدم میں رکھا گیا تھا، وہ ساتھ نہیں آیا؟ تو میرے پیارے، ہمیں ناز ہے کہ ہم بھارتیہ ہیں، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا کے نور کا نزول بھارت میں ہوا اور ظہور مکہ میں ہوا۔ میرے پیارے، جس وقت آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت اس بر صغیر میں راجہ بھوج یہاں کے راجہ تھے، سمجھ گئے نا؟ اور بڑے گیانی تھے، بڑے شاستری تھے، ودوانوں کے جاننے والے، ویدوں کے بالکل یکتائے روزگار تھے۔ انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اسے ہر شے کا علم ہوگا، جو اس نے دیکھی ہو اسے تو جانتا ہی ہوگا، جو اس نے کبھی دیکھی نہ ہو اسے بھی جانتا ہو۔ تو راجہ بھوج کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ جس کو نہ بھی دیکھا ہوگا اسے بھی جانتے ہوں۔ تو اس نے اپنے ایک خاص وزیر کو، جو بڑا نوجوان تھا اور راجنیتی کا بڑا چاڑک تھا، میں آج کے چاڑک کی بات نہیں کر رہا ہوں، راجہ بھوج کے زمانے میں راجہ بھوج کا وہ نوجوان منتری بڑا ہوشیار، زیرک، ذہین تھا۔ اس نے بلایا کہ رتن داس ادھر آؤ۔ کہا جی مہاراج۔ کہا میں نے سنا ہے اور ویدوں میں پڑھا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا اور وہ مکہ میں آئے گا، اور میں نے سنا ہے کہ کسی نے مکہ میں اعلان نبوت کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ ذرا تصدیق کرو کہ اعلان کرنے والا کیسا ہے، واقعی نبی ہے کہ نہیں ہے۔ تو رابع رتن داس نے کہا کہ مہاراج
میں راجنیتی کا کھیل تو کھیلتا ہوں, یہ نبوت کو جانچنے کا میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. یہ ایسا نیا کام آپ مجھے دے رہے ہیں. کہا دیکھو جو نبی ہوں گے انہیں ہر شے کا علم ہوگا, تو تم ایسی چیزیں یہاں سے لے کے تحفے میں جاؤ جس کو کسی عرب نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو. رتن داس لے کر پہنچے, تلاش کرتے رہے. اب اس زمانے میں نبی ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے تھے, مکے سے ہجرت کر گئے تھے. مدینے میں پوچھتے پوچھتے لوگوں نے بتایا فلاں جگہ چلے جاؤ, فلاں نخلستان میں نبی اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہے, ابھی ہم نے دیکھا ہے, وہ وہاں پہنچا. تو وہ غور کر رہا تھا, چونکہ تو دیکھنے آیا تھا کہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں, تو ڈائریکٹ نہیں کیا, وہ آڑ لے کر چھپا ہوا تھا اور بار بار سننے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیسے ہیں, کون ہیں. تو اس نے دیکھا جو مجمع لگا ہوا تھا, چاروں طرف پروانوں کی مانند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس شمع کو اس نے پہچان لیا کہ یہ اسی کا نور ہے جو سب جگہ چمک رہا ہے. تو وہ ایک ٹک نبی کو دیکھنے لگا, بار بار جھانک کے نبی دیکھے پھر آڑ میں ہو جائے, نبی کو دیکھے پھر آڑ میں ہو جائے. پھر اس کے بعد نبی نے تبسم فرمایا, جو گفتگو فرما رہے تھے وہیں روکا, اور روک کر یوں سر اٹھایا, چشمان رحمت اٹھائی, اور دور کھڑے جو آڑ میں رتن داس تھے ان سے کہا بھائی آپ آ جاؤ, آپ کیوں وہاں کھڑے ہو. اب رتن داس حاضر ہوئے, اب تو کچھ چارہ نہیں تھا, حاضر ہوئے. جب قریب آئے تو سب نے پلٹ کر دیکھا, اب ان کا لباس تو سب دوسرا تھا. صحابہ بھی حیرت میں ہے کہ کون ہے, کہاں سے آئے بھائی. تو آقا مسکراتے ہیں. مسکرا کر آقا نے پوچھا, کیا پوچھا معلوم ہے, ہند سے آئے ہو. خدا کی قسم, یہ تبسم جو سرکار نے فرمایا ہند سے آئے ہو, مسکرا کر فرمایا, یہ کیا وجہ ہے کہ سارے اولیاء کرام یہ عرب سے ادھر ہی کیوں آئے, یورپ کیوں نہیں گئے؟ کیا یورپ کو ہدایت کی ضرورت نہیں تھی؟ تبلیغ کی ضرورت تو وہاں بھی تھی. یہ سب کے سب داتا گنج بخش لاہوری, خواجہ خواجگاں اجمیری, حضرت محبوب الہی, مخدوم سمنا, حضرت رزق اللہ شاہ, جتنے بھی ہیں سب ادھر. یہ یورپ کیوں نہیں گئے؟ انہیں بھی تو ہدایت کی ضرورت تھی. یہ سب وہ لوگ تھے جو نبی کے اس تبسم کو ڈھونڈنے آئے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے نبی. اور آج میرے پیارے شاید اس وقت صحابہ ہند کہہ کر نبی نے جو مسکرا کر ہند کیا اس تبسم کو نہ سمجھ سکے ہوں, لیکن آج بھارت کا 22 کروڑ مسلمان آقا کے تبسم کی خیرات لیے ہوا چمک رہا ہے. نبی اس وقت دیکھ رہے تھے کہ یہ اس زمین سے آیا ہے جہاں میرے غلاموں کی تعداد 22 کروڑ ہونے والی ہے. میرے پیارے, یہ ہے میرا بھارت مہان, میرے خواجہ کا بھارت ہے مہان, اور میرا بھارت انڈیوائیڈڈ بھارت ہے. لکیریں کھینچ کر کچھ ملک الگ ہو گئے, ٹھیک ہے, انہیں ان کا ملک مبارک ہو, لیکن جو ہے بھارت وہ ہمارا بھی ہے, ہمارا ہے. ہمیں اس پر ناز ہے کہ ہمیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑا گیا. ہمیں دستگیری کرنے کے لیے خواجہ خواجگاں موجود ہیں, حضرت رزق اللہ شاہ موجود ہے. جس زمین پر جس شہر میں چلے جاؤ کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک ولی بندہ ہماری دستگیری کے لیے موجود ہے. جب اتنے سرپرست موجود ہیں تو تمہیں غم کس بات کا ہے؟ غم میں پڑتے کیوں ہو؟ ہر اجنبی کو سمجھ لیتے ہو پہنچا ہوا ہے. ارے کہاں پہنچا ہوا ہے؟ یہ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ کہاں پہنچا رہے ہو تم؟ چلم میں بھر کے گانجا پینے والے کو پہنچا ہوا بتا رہے ہو؟ کیا تماشا بنا رکھا تم نے دین کا؟ لمبی جٹائیں رکھ لی, کنڈل کمنڈل پہن لیا, پہنچا ہوا ہے. ارے یہ اولیاء کرام کے آستانہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ بہت اچھے, بہت اچھے. جو مرجع خلائق بنا ہوا ہے تم ان کے پیچھے بھاگتے ہو تو بھاگو. اگر بھاگنا ہی تمہارا مقدر ہے تو بھاگتے رہو. میں نہ بھاگو اس کے لیے تو یہ انتظام کیا گیا تھا کہ ہر جگہ اللہ کے دوست بندے آرام کر رہے ہیں. لیکن اگر تمہیں ان انتظام سے سیٹسفیکشن نہیں ہے تو تمہارا مقدر ہے, بھاگتے رہو. میرے پیارے, اپنے آپ کو
اپنی فکر کو صحیح کرو، یہ اولیاء کرام کا مقام بہت بڑا ہے۔ جب خواجہ نے ہمیں بنایا ہے، بھارت میں ہمیں بٹھایا ہے، ہم خواجہ کے ہیں، خواجہ ہمارے ہیں، تو میرے پیارے پھر طے کرو، پھر طے کرو۔ آج ابھی چھٹی شریف آ رہی ہے، طے کرو اور مجھے بتاؤ، اپنوں کو کوئی بھیک دیتا ہے کیا؟ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ جب خواجہ ہمارے بنایا ہے انہوں نے ہمیں اور ہم خواجہ کے، تو اپنوں کو کوئی بھیک دیتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو بھیک دیتا ہے؟ آپ بولو نا، باپ اپنے بیٹے کو تو انعام دیتا ہے، بھیک تو غیروں کو دی جاتی ہے۔ تو یہ بھکاریوں کی لسٹ میں آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ بھکاریوں کے صف میں آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ باپ بیٹے کو بھیک دیتا ہے، بیٹا باپ کو بھیک دیتا ہے، یہ ہے آپ کے یہاں دستور؟ نہیں ہے نا۔ تو جب خواجہ کے ہم ہیں اور ہمارے ہیں خواجہ، بنایا ہمیں خواجہ نے ہے، تو خواجہ سے بھیک مانگیں گے ہم؟ نہیں، ہم تو نہیں مانگیں گے، ہم تو نہیں مانگیں گے، ہم تو انعام لیں گے، ہم تو انعام لیں گے۔ لیکن انعام لینے کے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک اسکول میں فیل ہو جائے، ایک پاس ہو جائے، بیٹا آپ کا ہے، انعام کسے دو گے؟ دونوں کو کیا ایک کو؟ چونکہ انعام تو خوش ہو کر دیا جاتا ہے نا، انعام تو خوش ہو۔ بے شک تم خواجہ سے انعام لو اور طے کر لو کہ خواجہ اب ہم بھیک نہیں لیں گے، بھیک تو غیروں کو دی جاتی ہے، ہم تو آپ کے اپنے ہیں، ہمیں انعام چاہیے۔ تو آواز آئے گی، دینے سے انکار کون کرتا ہے؟ انعام کے لائق تو بن جا، انعام تو خوش ہو کر دیا جاتا ہے، مجھے خوش تو کر۔ یہ کیسی خوشی دے رہا ہے مجھے کہ شاہ جہانی مسجد میں جماعت کھڑی ہے، نماز ہو رہی ہے، تو وہاں چھوڑ کر جماعت کو میرے پاس آ کر فریاد کر رہا ہے۔ کیسا نادان ہے کہ میری نظر ان نمازیوں کی طرف ہوگی کہ جو نماز چھوڑ کر میرے یہاں آئے، ان کی طرف ہوگی۔ ارے اتنا تو سمجھ، جس نماز کی لذتوں سے میں نے اپنی زندگی کا حسن سجایا، جس قرآن کی تلاوتوں سے میں نے روح کی پاکیزگی پیدا کی، جس سے میں نے محبت کی، جو زندگی بھر میرا شعار بنا رہا، جس سے میں نے کمال محبت کی، دین سے کی، دین کے احکام سے کی، فرائض سے کی، واجبات سے کی، نماز سے کی، تلاوت قرآن سے کی، درود کے ورد سے کی، یہی میری زندگی کا شکل رہا، یہی میری خوشی رہی، تو اسے چھوڑ کر مجھے خوش کرنا چاہتا ہے؟ ارے میری نظر اس وقت شاہجہانی مسجد میں کھڑے ہوئے میرے ان غلاموں پر ہے جو رب کی بارگاہ میں سر جھکا رہے ہیں۔ ارے یہاں کیوں آیا ہے؟ پہلے وہاں جا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کر، نماز پڑھ، پھر آ میرے پاس، پھر دیکھ میں تجھے انعام دیتا ہوں کہ نہیں دیتا۔ اور یہ بات ملنے کی، ملتا تو سب کو ہے، بھیک ملتی ہے، اور یاد رکھو بھیک جو ملتی ہے نا اس پہ گزر بسر ہوتا ہے، کمال نہیں پیدا ہوتا۔ اور جب انعام کوئی دیتا ہے تو انعام دینے والا لینے والے کی حیثیت نہیں دیتا، انعام دینے والا لینے والے کی حیثیت کو نہیں دیکھتا، دینے والا اپنے مقام سے دیتا ہے۔ تو میرے پیارے خواجہ کی چوکھٹ پہ جاؤ گے نا بھی، بھیک نہیں، انعام لینے والے بنو۔ انعام مل گیا خواجہ کی بارگاہ سے تو وہ انعام تمہارے لیے نہیں، تمہاری نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ انعام لینے والے بنو، انعام لینے کے لیے پھر وہ کام تمہیں کرنا پڑے گا جس سے خواجہ خوش ہوتے ہیں۔ آج تو اپنے حساب سے کام کرتے ہو، جو تمہاری طبیعت چاہتی ہے، پھول لے لیا، چادر لے لیا، چلے گئے، شیرنی رکھ لیا،
یہ تمہاری پسند ہے. کیا بہت اچھے. تو تم اپنے جاتے ہو محبت میں تو سرکار قبول کر لیتے ہیں. بہت اچھے. اور جب ایک ہم جیسے انسانوں کے ظرف کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی کچھ لے کر آئے اور اس کے برتن کو ہم خالی لوٹا دیں، ہم کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں، ہے نا. تو جب ہم اپنی پسند کی چیزیں لے کر خواجہ کی چوکھٹ پر جاتے ہیں، خواجہ تو مہان ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں کچھ دے دیتے ہیں، ہم لے کر چلے آتے ہیں، اسی میں مگن ہوتے ہیں. لیکن میرے پیارے، ایک بار اب تک جاتے رہے اپنی پسند کی چیزیں لے کر، ایک بار وہ چیز بھی لے کر جاؤ جو خواجہ کو پسند ہے. اب اس کو سجاؤ، لے کر چلو. ارے میاں، یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی کا وجدان بولتا ہے. خواجہ کی پسند کی چیز لے کر بڑھو گے نا، دور سے آتے ہوئے نظر آؤ گے نا، تو خواجہ کا دستے کرم تمہیں پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لے گا اور سینے سے لگا لے گا. ارے روز آتا تھا اپنی پسند کی چیز لے کر، آج تو میری پسند کی چیز لے کر آیا. آ جا میری آغوش کرم میں آ جا. تو میرے پیارے، ان بزرگوں کی بارگاہوں سے سب کچھ ملتا ہے. بے شک. لینے والا چاہیے، انداز لینے کا چاہیے. اسلام یہ کوئی چھو چھا ہو ہا نہیں ہے. آپ سمجھ گئے نا، یہ آنکھیں لال پیلی یہ سب نہیں ہے، بڑی پریکٹیکل چیز ہے. بہت اچھے. آپ سمجھ گئے نا، بہت اچھے. آپ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اسلام کو دوسروں کے سامنے بھی بدنام کرتے ہیں. اغیار کو کہنے کا موقع ملتا ہے. صحیح ہے. ایمان کو مضبوط رکھو، اللہ کی ذات کو، یقین کو اپنے مضبوط رکھو. اور اولیاء اکرام یہاں موجود ہیں، اپنے لیے ان کو اپنا مسیحا سمجھو، داد رس سمجھو، دستگیر سمجھو. جاؤ ان کی بارگاہوں میں کچھ وقت عبادتوں میں گزارو، کچھ وقت تلاوتوں میں گزارو، کچھ وقت اوراد میں گزارو. پھر جاؤ ان کی بارگاہ میں. ان سے بڑا دیالو دیاوان کوئی نہیں ہے. تم جاؤ گے ان کی بارگاہوں میں رو کر، انہوں نے تمہاری حالت پہ رحم کھا لیا اور تمہاری عادتوں کو، تمہارے اعمال کو قبول کر لیا. تو یہ کسی کی چیز کو یہ یوں ہی نظر انداز نہیں کرتے. یہ بڑے غیرت مند لوگ ہیں. یہ فوراً تمہارے لیے اپنی تربت میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں گے، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو ٹھکراتا نہیں ہے، قبول کر لیتا ہے.